بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں upedia چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جائز اور نیک مقاصد کو پورا فرمائے۔ سامعین محترم، یوں تو تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں اور تمام دن بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، تمام موسم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، کیونکہ پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک فرمان ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ زمین پہ ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے مالک ہیں اور خالق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں پر فضیلت بخشی ہے، اسی طرح بعض ایام کو بعض ایام پر اللہ رب العزت نے فضیلت بخشی ہے۔ سامعین محترم، ان تمام بعض ایام میں سے یہ عشرہ ذی الحجہ، جس کو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کہے جاتے ہیں، یہ انتہائی فضیلت کے دن ہیں۔ اس کی فضیلت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے جس کی وجہ سے ان 10 دنوں کی فضیلت کا اور ان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن و سنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کی اس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، حضرت ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عمل صالح بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ یہ دن پسند ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ یہ دن پسند ہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنا مال اور جان کو لے کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے، پھر کسی بھی چیز کو واپس لے کر نہ لوٹے۔ یعنی ایسا انسان کہ جو اپنے مال و متاع کو، اپنے ساز و سامان کو، اپنی اشیاء کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلا، اب اس کی جان بھی اللہ کے نام پہ قربان ہو گئی، اس کا مال بھی اللہ کے نام پہ قربان ہو گیا، اس کی سواری بھی اللہ کے نام پہ قربان ہو گئی۔ اس بندے کے اجر کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اگر یہ جہاد میں گیا تھا، اس کا مال بچ گیا یا اس کی جان بچ گئی یا یہ صحیح سالم واپس آ گیا اور غازی بن گیا، تو فرمایا کہ ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنے والا شخص اس مجاہد سے بھی زیادہ افضل ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ پسندیدہ یہ عمل ہے۔ ناظرین، یہ دن ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں اجنبیوں کی طرح، اور بہت سارے لوگ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنے فضیلت والے دن ہیں۔ لہٰذا اس دن کے اندر ایک خاص وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وظیفے کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پورے سال کی روزی کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پورے سال کے اعتبار سے اس کے اوپر اپنے غیب کے خزانوں کو کھول دیتے ہیں، اور الحمدللہ ایسا شخص آئندہ سال تک کسی کا بھی محتاج نہیں ہوتا، نہ اس کو قرضے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اس کو کسی اور چیز کی حاجت پیش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، عمل کیا ہے؟ آپ نے 4 نفل پڑھنے ہیں ایک سلام کے ساتھ، یعنی کہ 4 نفلوں کے بعد ہی آپ نے سلام پھیرنا ہے، اور 4 نفلوں کی ہی آپ نے نیت کرنی ہے۔ کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد یہ والا عمل کریں۔ اگر عشاء کے بعد آپ کی کوئی مصروفیت ہے یا ٹائم نہیں ملتا
تو دن کی کسی وقت میں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ 4 رکعات نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے آپ باندھیں گے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون 5 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد 5 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے۔ دوستو اسی طرح تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ الفلق یعنی قل اعوذ برب الفلق یہ 5 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اسی طرح چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس یہ 5 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے۔ تو اس طریقے سے جب آپ یہ وظیفہ کریں گے، یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے، جو بھی آپ کی مراد ہوگی، آپ کی حاجت ہوگی، اللہ رب العزت اپنے خزانے غیب سے اس کو پورا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی طاقت کے ساتھ آپ کے اوپر دولت کی ایسی فراوانی فرمائیں گے کہ آئندہ سال تک آپ کو کسی کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، آئندہ سال تک آپ کو کسی کی بھی حاجت نہیں ہوگی۔ الحمدللہ اگر آپ پہ کسی قسم کا بھی قرضہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی بندوبست فرمائیں گے اور آپ کو قرض سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ اس عمل کو ضرور کر لیجئے، اور یہ دن بڑے اہم ہیں، ان دنوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو اور عمل کو ضرور کرنا ہے، اور آپ اس وظیفے کو آگے بھی شیئر کر دیں صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے کہ نہ جانے آپ کی وجہ سے یا ہماری وجہ سے کتنے مسلمان ایسے ہوں جو اس ایک قیمتی عمل کی وجہ سے بہت سارے مسائل اپنے حل کروا لیں، اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے اور اللہ کی بارگاہ سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے والے وہ بن جائیں۔ اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا اور ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور آگے بھی اس کو شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے کسی بھی وظیفے کی اجازت چاہتے ہیں، بالخصوص اس وظیفے کی اگر اجازت چاہتے ہیں، تو آپ کمنٹ سیکشن میں اللہ اللہ 2 دفعہ ٹائپ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو سوچتے ہوئے آپ 2 دفعہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام آپ اس کو ٹائپ کر دیں۔ آپ کو ہماری طرف سے انشاءاللہ اس وظیفے کی اجازت ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔